بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 94۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ ترجمہ: اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ جب نبی جھٹلایا گیا تو ہم نے مبتلا کر دیا وہاں کے باشندوں کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑانے لگیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ یہاں من نبیین کے بعد فکذبوہ مضمر ہے، فیہ اضمار یعنی فکذبوہ مظہری۔ پہلے خاص قوموں کے حالات بیان کیے، اب ایک قاعدہ کلیہ بتایا جا رہا ہے جس کے ماتحت سب قوموں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، یعنی جب کبھی کسی بستی میں نبی مبعوث کیا گیا اور وہاں کے رہنے والوں نے اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو فوراً ہی انہیں تباہ و برباد نہیں کر دیا جاتا، بلکہ اگر نبی کی تعلیم کی صداقت، اس کی دلکش سیرت اور دوسرے روشن معجزات اس کی قوم کو ان کی ہٹ دھرمی سے باز نہیں رکھ سکتے تو پھر انہیں طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تاکہ غرور کا نشہ اترے، انہیں اپنے اور اپنے احباب کی مادی وسائل کی نارسائی کا یقین ہو جائے اور ان پر ان کی کمزوریاں عیاں ہو جائیں تاکہ وہ باطل کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر کے حق کے ظل رحمت میں آ جائیں۔ لعلہم یضرعون کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض تکلیفیں انسان کو خواب غفلت سے چونکا دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 95۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ترجمہ: پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت، حتیٰ کہ وہ پھلے پھولے اور کہنے لگے بے شک یوں ہی پہنچا کرتی تھی ہمارے باپ دادا کو کبھی تکلیف اور کبھی راحت، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک اور اس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 95 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت، لیکن اگر یہ طریقہ بھی مؤثر ثابت نہ ہو تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اولاد، مال، عزت، وقار اور ہر قسم کی آسائشیں انہیں مہیا کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے محسن حقیقی کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد بھی بیدار نہ ہوئے اور نعمت و احسان کی فراوانی کے باوجود بھی ان کے دلوں میں اپنے مہربان اور کریم پروردگار کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو پھر ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ وہ جسم کے ایسے کرم خوردہ عضو کی طرح ہیں جس کا کاٹ دینا باقی جسم کی عافیت کے لیے از بس ضروری ہے۔ علامہ قرطبی لفظ عفو کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ازداد سے ہے، اس کا معنی بڑھنا اور زیادہ ہونا بھی ہے اور مٹ جانا بھی۔ یہاں پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عفو کا معنی کافرو کیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 95 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک یوں ہی پہنچا کرتی تھی ہمارے باپ دادا کو کبھی تکلیف اور کبھی راحت، بجائے اس کے کہ وہ ان مصائب اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے، وہ یہ کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دے دیتے کہ یہ ژالہ باری جس نے ہمارے کھیتوں اور باغوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، یہ قحط جس نے زمین سے رویدگی کی ساری قوت چھین لی ہے، یہ زلزلہ جس کے ہوش ربا جھٹکوں نے ہماری بارونق اور آباد بستیوں کو زیر و زبر اور فلک بوس عمارتوں کو پیوند زمین کر دیا ہے، یہ جنگ جس کی ہلاکت خیزیوں نے قیامت برپا کر دی ہے، یہ ہماری کسی اخلاقی کمزوری یا کاروباری بددیانتی اور غریبوں پر ظلم و تعدی کی سزا نہیں، بلکہ پہلے بھی اکثر یوں ہوتا رہا ہے۔ موسمی تغیرات یا سیاسی حالات کی وجہ سے یہ حادثات روح پذیر ہو گئے ہیں۔ ان گزری ہوئی قوموں کو ہم رہنے دیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا اپنا محاسبہ کریں۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد کون سی ایسی مصیبت ہے جس سے ہم دوچار نہیں ہوئے؟ سیلابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے دریا اپنی قہر آلود موجوں سے ہمارے ہزارہ گاؤں کو بہا لے جاتے ہیں۔
سینکڑوں بڑے بڑے شہروں کی بنیادیں لرز اٹھتی ہیں، جان و مال کے نقصانات کا اندازہ کروڑوں روپے سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کسی اپنی اخلاقی کمزوری سے تائب ہوتے ہیں؟ کسی قومی غداری سے دستکش ہوتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس سال مونسون کی ہوائیں بڑے زور و شور سے اٹھیں اور پہاڑوں سے آ کر ٹکرائیں، اور متواتر کئی دنوں تک موسلا دھار بارش برستی رہی، جس کی وجہ سے یہ طغیانی آ گئی اور فلاں فلاں گاؤں اور شہر غرقاب ہو گئے۔ پھر سیلاب زدگان کی امداد کے لیے رقص و سرور کی محفلیں ترتیب دی جاتی ہیں، جہاں ننگے اور فحش گانے ہوتے ہیں، اور ان ذلیل حرکات سے جو رقم اکٹھی ہوتی ہے وہ بھی اکثر و بیشتر امدادی پروگرام کے منتظموں کی جیب سے یوں چمٹ کر رہ جاتی ہے کہ باہر نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ آج کی مادہ پرستانہ ذہنیت جس نگاہ سے ان حادثات کو دیکھتی ہے اور پھر اس کے لیے جو علاج تجویز کرتی ہے، ان تباہ ہونے والی قوموں کا بھی یہی حال تھا۔ اسی کو قرآن نے اپنے موزانہ انداز میں بیان کیا ہے، اور بیان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم گزشتہ اقوام کی کج فہمیوں پر تنزیہ کہہ کے لگامیں یا رسمی طور پر اظہار افسوس کر دیں، بلکہ مقصد وحید یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور ان مہلت کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اس دردناک انجام سے بچائیں جس سے سابقہ قوموں کو اپنی سرکشیوں کے باعث دوچار ہونا پڑا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بوجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 96 کی تفسیر: یعنی ایمان اور تقوی کسی قوم کی ترقی کے راستے میں حائل نہیں ہوتے جیسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے باعث تو رحمت الہی کا دریا جوش میں آ جاتا ہے اور ہر جانب سے خیر و برکت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ زمین اپنے شکم میں پوشیدہ خزانوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے، اور آسمان اپنی نعمتوں اور برکتوں کو بے دریغ نچھاور کر دیتا ہے۔ صاحب تفسیر مظہری کہتے ہیں کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر طرف سے ان پر خیر و برکت کی فراوانی کر دیتے، اور جو نعمتیں انہیں بخشی ہیں وہ ہمیشہ برقرار رہتی۔ برکات آسمان سے مراد بارش ہے، اور برکات زمین سے مراد زراعت و نباتات ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 97۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ ترجمہ: تو کیا بے خوف ہو گئے ہیں ان بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 97 کی تفسیر: اے مکہ اور اس کے ارد گرد بسنے والو، پہلے نبیوں کو جھٹلانے والی قوموں کا یہ انجام ہوا۔ اگر تم میرے رسول پر ایمان نہ لائے اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہے تو کسی وقت بھی تم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 98۔ اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ ترجمہ: یا کیا بے خوف ہو گئے ہیں ان بستیوں والے اس سے کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 99۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ ترجمہ: تو کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 99 کے پہلے حصے کی تفسیر: ان کے مکر و فریب کی انہیں جو سزا دی جانے والی تھی اسے مکر اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اور یہ استعمال عام ہے جس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔ اور علامہ بیضاوی فرماتے ہیں وَمَكْرُ اللَّهِ اسْتِعَارَةٌ لِاسْتِدْرَاجِ الْعَبْدِ وَأَخْذِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 99 کے بقیہ حصے کی تفسیر: بس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے۔ ہدا یہدی کا صلہ جب لام آتا ہے تو اس کا معنی ظاہر ہونا، واضح ہونا ہوتا ہے۔ یہاں یہ لفظ اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے،
یعنی مشرکین مکہ بڑے کم فہم ہیں، گزشتہ قوموں کی تاریخ سے یہ اتنی عبرت بھی حاصل نہیں کرتے کہ نافرمانی کے باعث ان کا کتنا برا انجام ہوا، اور جس مالک و قادر نے ان قوموں کو ان کی کرتوتوں پر سزا دی، اس کی قوت اور طاقت سلب نہیں ہو گئی، وہ آج انہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے۔ یہاں پر 9ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔